اٹیکس دوبارہ سے شروع ہو گئے ہیں، تو کیا ایم او یو جو سائن ہوا تھا کیا وہ مذاق تھا؟ مذاق ہی ہے. فیلڈ مارشل صاحب کی انہوں نے بےعزتی کی ہے، شہباز شریف صاحب کی بےعزتی کی ہے کہ ان کو بلا کے ان سے ساری نیگوشیشنز کروا کے اس کے بعد پھر اپنا مائنڈ چینج کر لیا. یہ بالکل مذاق ہے. دس از ڈسکسٹنگ. امریکہ نے ایران پہ 400 سے زیادہ حملے کیے، تو کیا ایران ابھی اتنی سکت رکھتا ہے کہ وہ امریکہ کے ساتھ جنگ لڑ سکے؟ ایران میں بالکل بھی سکت نہیں ہے نیوکلیر پاور کے آگے جنگ لڑنے کی، حقیقت یہ ہے. لیکن ایران کے حوصلے بلند ہیں. ابنائے ہرمز کی کیا پوزیشن ہے اسٹرائکس کے بعد؟ فاریہ، ابنائے ہرمز انہوں نے کلوز کر دیا تھا ایرانین ریولوشنری گارڈز نے. اب جب انہوں نے اٹیک شروع کر دیا ہے امریکہ نے، پھر وہ بیچ میں خبریں دے دیتے جی وہ کھل گیا، پھر بند ہو گیا، کھل گیا. یہ بھی ایک مذاق ہی ہے. کیا ٹرمپ کرپٹو میں انوالوڈ ہے؟ جی فاریہ، بالکل وہ انوالوڈ ہے، کیونکہ اس کی مینی فولڈز انکم بڑھ گئی ہے. تو سر کیا انہیں اپنا بزنس کرنے کی اجازت ہوتی ہے؟ آئی تھنک کہ پرائم منسٹر پریزیڈنٹ کو اجازت نہیں ہوتی، جو میرا اپنا خیال ہے. سر پاکستان میں جو 2 عورتوں کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ انہیں انصاف ملے گا؟ جو بھی آپ کا بزنس ڈسپیوٹ ہے اس کو آپ ایز اے بزنس ڈسپیوٹ لے کے چلے، رپورٹ کرائے پولیس کو، تو وہ اپنی پیسے ریکور کریں. یہ تو نہیں ہے کہ آپ ان کے ساتھ گینگ ریپ شروع کر دیں. یہ کہاں کا انصاف ہے یار. کمال اور آپ دیکھ رہے ہیں بے باک تجزیہ. ہمارے ساتھ موجود ہیں مظفر احمد صاحب، تو چلیے ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام فاریہ. سر پہلے سوال کی طرف بڑھتی ہوں. اٹیکس دوبارہ سے شروع ہو گئے ہیں، تو کیا ایم او یو جو سائن ہوا تھا کیا وہ مذاق تھا؟ فاریہ، مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو 60 دن کا انہوں نے بیچ میں ڈال دی تھی شک کہ 60 دن کے اندر اندر کوئی بھی چینج کر سکتا ہے، تو اس کا مطلب کانٹریکٹ ہے ہی نہیں، یہ مذاق ہی ہے. فیلڈ مارشل صاحب کی انہوں نے بےعزتی کی ہے، شہباز شریف صاحب کی بےعزتی کی ہے کہ ان کو بلا کے ان سے ساری نیگوشیشنز کروا کے اس کے بعد پھر اپنا مائنڈ چینج کر لیا. یہ بالکل مذاق ہے. دس از ڈسکسٹنگ what they have done. اب مسئلہ یہ ہے کہ ایران نے پہلے کیا ہے حملہ مرچنٹ شپ پہ، یا انہوں نے ڈرون پھینکے ہیں ادھر، تو یہ ابھی بھی چیزیں کلیئر نہیں ہیں. اور اس میں یہ ہے کہ ایرانین ریولوشنری گارڈز جو ہیں انہوں نے کیا ہے، کیونکہ ایران نے ابھی تک اس کی رسپانسبلٹی نہیں لی. وہ کیا ہے ریولوشنری گارڈز جو ہیں، وہ ایران کا حصہ ہے یا ایران سے باہر ہیں؟ اگر تو وہ ایران کا حصہ ہے تو پھر ایران بھی گڈ کاپ بیڈ کاپ کھیل رہا ہے. کیوں نہیں؟ ایران نے تو جو کیا تھا کہا تھا وہ قائم رہا ہے، لیکن ابھی تک یہ سمجھ نہیں آ رہی ایران پھسلا ہے کہ امریکہ پھسلا ہے. امریکہ نے اس میں مارجن اسی وجہ سے رکھا تھا کہ کسی وقت بھی وہ انڈیا اور اسرائیل کے ساتھ جا سکتے ہیں. اب اس میں both have lost. ایکچولی ایران اینڈ یو ایس، اس میں اسرائیل جیت گیا ہے، مودی جیت گیا ہے. کیا فائدہ ایسے کانٹریکٹ کا جو ابھی کانٹریکٹ فائنل ہی نہیں ہوا؟ اگر فائنل کانٹریکٹ کرنا ہی تھا تو فائنل کرتے نا. شک اس میں 60 دن کی کیوں رکھی ہے؟ ویئرز، میں آپ کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ وہ کانٹریکٹ ہی نہیں ہوتا جس میں مارجن ہو چینج کرنے کی. وہ کیا کانٹریکٹ ہوا؟ مذاق ہے، ربش ہے. تو اگر آپ نے اس کو چینج کرنا تھا، اس سے اچھا تو آپ کرتے ہی نہیں، صرف جنگ بندی کرتے 60 دن کی. اس کے اندر اندر دوبارہ نیگوشیٹ کر کے جب ساری شرطیں طے ہو جاتی، all clauses were final and then it should have been signed, not before. تو پوری دنیا کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں آپ. میرے خیال میں تو یہ کوئی کانٹریکٹ نہیں ہے، کوئی صلح نہیں ہے، کوئی جنگ بندی نہیں ہے. دوبارہ شروع کر دیا آپ لوگوں نے. اب اس میں کیا فائدہ ہے، کیا نقصان ہے، اللہ بہتر جانتا ہے. لیٹس سی کیا ہوتا ہے آگے. مظفر صاحب یہ بتائیے کہ امریکہ نے ایران پہ 400 سے زیادہ حملے کیے، تو کیا ایران ابھی اتنی سکت رکھتا ہے کہ وہ امریکہ کے ساتھ جنگ لڑ سکے؟ جی فاریہ، یہ سوال بڑا انٹرسٹنگ ہے آپ کا، کیونکہ اس میں ہم لوگ جو چاہتے ہیں نا، ہماری جو خواہش ہوتی ہے
ہم اس کو اسی طرح جی ہی اس کا تجزیہ کرتے ہیں، لیکن یہ غلط ہے۔ جی بالکل ایران میں بالکل بھی سخت نہیں ہے نیوکلیئر پاور کے آگے جنگ لڑنے کی، حقیقت یہ ہے، لیکن ایران کے حوصلے بلند ہیں۔ انہوں نے ابھی بھی مجھے جو لگ رہا ہے جی جی کہ اتنے زیادہ اٹیکس کر دیے ہیں، 400 سے زیادہ اٹیکس کر دیے 2 دنوں میں یو ایس نے۔ بھئی اگر اتنے ہی اٹیکس کرنے تھے تو پہلے کر دیتے تاکہ معاملہ ایک طرف لگ جاتا ہے، ہار یا جیت۔ لیکن آپ نے اس میں ٹرمپ نے کیا یہ ہے کہ مارجن رکھ کے انہوں نے کہا چلے بعد میں یہ کریں گے۔ اب اس نے کیا کیا ہے ٹرمپ نے؟ وہ ابھی جا کے جو نیٹو سمٹ تھے انقرہ میں، ادھر جا کے ترکی کو بھی اپنی طرف کرنے کی کوشش کی ہے۔ پھر جب چین کا اس نے دورہ کیا، چین کو بھی سمجھا دیا آپ نے ساتھ نہیں ملنا تاکہ ہم اٹیکس کر لیں ایران کے اوپر، آرام سے جیت جائیں۔ اب جو ریسنٹ اٹیکس کر رہے ہیں یہ بہت زیادہ ہیں اٹیکس پہلے سے۔ ان کو چاہیے تھا کہ یا تو کانٹریکٹ سائن ہی نہیں کرتے اور اس میں لگے رہتے لڑائی میں۔ اگر سائن کر لیا ہے کہ 60 دن کے اندر اندر کرنا ہے، لیکن 60 دن کی جنگ بندی بھی ضروری تھی۔ ابھی 60 دن ہوئے نہیں کانٹریکٹ کو، ایم او یو کو سائن کیے ہوئے، اس سے پہلے کیوں جنگ کی؟ ایران میں سخت نہیں ہے، دیٹ از دا فائنل آنسر۔ لیکن ایران جو پلے کر رہا ہے نا کہ بدلہ لینا ہے خون کے بدلے خون، تو وہ اگر سخت نہیں ہے تو کس طرح لے گا؟ اور معصوم جانیں مریں گی۔ تو اس کا ویٹ کرتے کہ یہ چیزیں نہ ہوں جو پہلے کس نے شروع کیا ہے۔ جس نے بھی شروع کیا ہے ان کو سوچ کے کرنا چاہیے تھا کہ ہماری اسٹرینتھ کیا ہے، ان کو SWOT انالیسس کرنا چاہیے تھا، which they haven't done. So this is why they are in trouble. جنگ میں صرف جذبات نہیں چلتے، جنگ میں آپ کے ریسورسز، اسلحہ کیا ہے آپ کے پاس وہ چلتا ہے۔ تو میرے خیال میں ابھی بھی اگر حافظ صاحب کو بلا لے، شہباز شریف صاحب کو بلا لے، شاید وہ کام سیدھا کر دے۔ میں تو یہی کہوں گا اب وہ قطر کی طرف چل پڑے ہیں، پھر عمان کی طرف چل پڑے ہیں نیگوشیشن میں۔ کیا پاکستان سے اعتبار اٹھ گیا؟ کیا ہوا ہے؟ پاکستان کو کیوں بلایا آپ نے؟ پاکستان ابھی بھی آپ کا ویل وشر ہے دونوں کنٹریز کا، تو ان کو دوبارہ انوالو کرے اور قرآن کی روح سے اور اسلام کی روح سے اس کو صلح کی طرف لے کے جائے، کیونکہ قاضی کا اجر وہ اللہ تعالیٰ نے دینا ہے۔ I hope I've answered your question, Faria. سر یہ بتائیے کہ آبنائے ہرمز کی کیا پوزیشن ہے اسٹرائکس کے بعد؟ فاریہ، آبنائے ہرمز انہوں نے کلوز کر دیا تھا ایرانین ریولوشنری گارڈز نے۔ اب جب انہوں نے اٹیک شروع کر دیا ہے جی بالکل امریکہ نے، پھر وہ بیچ میں خبریں دے دیتے جی وہ کھل گیا، پھر بند ہو گیا، کھل گیا۔ یہ بھی ایک مذاق ہی ہے۔ اب کتنی دیر تک ایران اس کو سنبھالتا رہے گا؟ انہوں نے ٹیکس کر کر کے آبنائے ہرمز کھلوا لینی ہے، تو اس سے اچھا ہے کہ آپ عزت سے کھول دیں اس کو، اور ادھر امریکہ کو بھی سمجھا دیں کہ جی ہم نے یہ اٹیکس نہیں کیے، کسی اور نے کیا جو مرچنٹ شپ پہ اٹیک ہوا ہے، اس کا ابھی تک پتہ نہیں ایران نے کیا کہ اسرائیل نے کیا ہے، مودی نے کیا ہے یا ریولوشنری گارڈز نے کیا ہے۔ ریولوشنری گارڈز بھی مجھے لگتا ہے کہ بڑی پھوپھو کا رول ادا کر رہے ہیں، لڑائیاں کروائے جا رہے ہیں اور کانسیکوینسز کا سوچتے ہی نہیں ہیں۔ تو اگر تو وہ ایران کی فورس ہے تو ایران کو خود چاہیے، مجتبیٰ خامنہ ای صاحب کو چاہیے، وہ سپریم لیڈر ہیں، کہ اس کو بند کریں، سٹاپ کریں، تاکہ آگے کی تباہی سے بچا جا سکے۔ تو بیسیکلی میں تو یہی کہوں گا اگر کانٹریکٹ کرنا تھا تو ایک دفعہ ہی کرتے، ورنہ یہ 60 ڈیز والا کانٹریکٹ کوئی فائدہ نہیں تھا، نہیں کرتے۔ باقی اللہ فضل کرے گا، اللہ بہتر کرے گا، لیٹس سی۔ ابھی بھی ہوپ ہے کہ شاید وہ نیوکلیر بامز نہ یوز کرے اور وہ صلح کی طرف بڑھائے۔ ابھی بھی اگر نیگوشیشن دوبارہ شروع ہوگی عمان کے تھرو، اللہ کرے وہ کامیاب ہو جائیں، کوئی بھی نیگوشیشنز کامیاب ہو جائیں، that would be the best thing for the whole world۔ تھرڈ ورلڈ وار شروع اگر ہو گئی تو اس میں پوری دنیا ہی انوالو ہو جائے گی، and which will be very sad۔ there will be no Iran, there will be no Israel, there will be no عمان، قطر، UAE، کوئی بھی نہیں ہوگا اس میں۔ تو اللہ ہماری حفاظت کرے۔ That's all I can say on this۔ مظفر صاحب یہ بتائیے کہ کیا ٹرمپ کرپٹو میں انوالوڈ ہے؟ جی فاریہ، بالکل وہ انوالوڈ ہے۔
کیونکہ اس کی مینی فولڈ انکم بڑھ گئی ہے. 7.3 ملین سے 2.4 بلین ایک سال میں انکم ہو گئی ہے. تو ڈیفینیٹلی وہ انوالوڈ ہے, بزنس میں انوالوڈ ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ پتہ نہیں وہ اپنے نام پہ کر رہا ہے کہ اپنے بیٹوں کے نام پہ کر رہا ہے. مینی فولڈز اس کی انکریمنٹ ہوئی ہے. تو یہ تو باقی بھی جو بیانات یہ جو دیتے ہیں اپنے پیسے بڑھانے کے لیے دیتے ہیں یا اپنے دوستوں کے پیسے بڑھانے کے لیے دیتے ہیں. جو لوگ قریب ہوتے ہیں ان کو بتا دیتے ہیں اب یہ بیان ہوگا, ادھر کرنسی لگا دے, ادھر آپ نے سٹاک خرید لے, اس دن گر جائیں گے, اس دن بڑھ جائیں گے. تو دس از آلسو بزنس لائک اے وار بزنس. جس طرح یہ وار کا بزنس کر رہے ہیں نا, اپنا پرانا اسلحہ بیچنا ہے, آئل لینا ہے, جس کنٹری میں بھی ہے, وینزویلا ہے, عمان ہے, کینیا ہے, عراق ہے, سب میں ان کا ایک ہی مطلب ہوتا ہے. اس کے پیچھے وجہ صرف اور صرف آئل اور پیسہ ہوتا ہے اور نتھنگ ایلس. تو اللہ ان کو ہدایت دے. اتنے پیسے لے کے کیا کرنا ہے پرزیڈنٹ ٹرمپ؟ آپ نے بتا دیں کیا کرنا ہے اتنے پیسوں کا. آپ نے اپنے بیٹوں کو آپ نے انوالو کیا ہو کرپٹو میں, تو یہ نو گڈ ہے. پوری دنیا کا بھی احساس کریں, غریبوں کا احساس کریں, اپنے نہیں ایسٹس بڑھاتے جائیں. تو سر کیا انہیں اپنا بزنس کرنے کی اجازت ہوتی ہے؟ آئی تھنک کہ پرائم منسٹر پریزیڈنٹ کو اجازت نہیں ہوتی, جو میرا اپنا خیال ہے. اگر کسی بھی لاء کی کتابوں میں لاء کی کوئی شک ہے کہ جس میں یہ کر سکتے ہیں, تو وہ اس میں بھی وہ اپنے سنز کو یوز کر رہا ہے کرپٹو میں. تو کرپٹو کی جتنی کمائی ہے وہ سنز کے نام پہ ہے, 730 ملین سے 2.4 بلین. تو اس نے کہیں نہ کہیں تو چھپائے ہوں گے نا پیسے بیٹوں کے نام پہ, کچھ بھی کیا ہوگا, کیونکہ اپنے نام پہ شاید شو نہیں کر سکتا. لیکن وہ بھی شاید سامنے آ جائے ایپسٹین فائل کی طرح, بائی دا وے. تو ایپسٹین فائل میں بھی یہ پکڑا جائے گا, اور اس میں بھی اگر ثابت ہو گیا کہ ہی از انوالوڈ, ہی کین بی انوالوڈ, کیونکہ وہ جو بیانات دیتا ہے اس بیان سے اسٹاک ایکسچینج کی چیزیں بدلتی ہیں. تو یہ بھی ایک کننگ موو ہوتی ہے ٹرمپ کی کہ آج یہ بیان دینا ہے, اس سے اسٹاک ایکسچینج کتنی بڑھے گی, کتنی نیچے جائے گی. سو بیکاز ہی از دا موسٹ پاورفل پریزیڈنٹ, موسٹ پاورفل مین ان دا ورلڈ, وٹ ایور ہی سیز اکارڈنگلی اسٹاک ایکسچینج موو کرتی ہے. تو انہوں نے بہت نوازا ہے اپنے دوستوں, بہت بتایا کہ جی اب آپ اس میں اسٹاک لے لے, اس کے چھوڑ دے. تو ہی از ویری بیڈ کہ صرف اپنے پیسے لینے کے لیے, اپنے دوستوں کو نوازنے کے لیے وہ بیانات دیتا ہے, اور اس میں پھر وہ ڈیسائیڈ ہوتی اسٹاک ایکسچینج کی موو کی اجازت نہیں ہوتی میرے خیال میں. اگر کوئی اس میں ہے, کوئی اپنے کمنٹ میں مجھے بتائیں کہ جی انڈر دس رول, دس کلوز ان دا لاء, ہی کین بی انوالوڈ ان بزنس. وہ ڈائریکٹلی تو نہیں ہے, انڈائریکٹلی تو ہے نا, اپنے بیٹوں کے لیے کما رہا ہے, یا پتہ نہیں کسی اور کو ملانیہ جیسی کوئی اور رکھی ہے اس نے, ہمیں کیا پتا, اس کے لیے کما رہا ہے. But no, they are not allowed, they should not be allowed to deal in business any transaction, and that's it. سر پاکستان میں جو 2 عورتوں کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ انہیں انصاف ملے گا؟ جی فاریہ, یہ بہت ہی سیڈ نیوز ہے. وہ جو 2 فارنرز تھی, لڑکیاں یا عورتیں, because they I think they're well over 40, انہوں نے جو بھی کیا, انہوں نے بزنس کیا ان کے ساتھ. جو تھے رضا ڈار, اس کے ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب اسحاق ڈار صاحب کے نواسے تھے, آئی تھنک گرینڈ سن. بٹ ان اینی کیس, جو بھی آپ کا بزنس ڈسپیوٹ ہے اس کو آپ ایز اے بزنس ڈسپیوٹ لے کے چلے, رپورٹ کرائیں پولیس کو, تو وہ اپنی پیسے ریکور کریں. یہ تو نہیں ہے کہ آپ ان کے ساتھ گینگ ریپ شروع کر دیں. یہ کہاں کا انصاف ہے یار, یہ دس از ڈسکسٹنگ. بٹ آئی مسٹ اپریشیٹ دا پولیس ورک ان دس, کہ انہوں نے 2 گھنٹے کے اندر اندر بندوں کو گرفتار کر لیا, فورینزک ہوا, فورینزک بھی لڑکیوں کے حق میں آیا, ورنہ یہ فورینزک بھی چینج کروا لیتے ہیں. جتنے انفلوئنشل لوگ ہیں وہ پیسے دے کے سارے کام اپنے حق میں کرا لیتے ہیں. لیکن thank you police of Pakistan, and thank you judiciary,
مجھے لگ رہا ہے کہ یہ آہستہ آہستہ ایک ریولوشنری چینج آ رہی ہے پولیس میں, ججز میں, آنیسٹی آ رہی ہے, وچ آئی ریئلی اپریشیٹ. تو مبینہ طور پہ یہ کہا یہ جاتا ہے کہ انہوں نے پیسے انویسٹ کیے, ان کے ساتھ یہ رضا ڈار نے اور ان کے دوستوں نے کو 3-4 لاکھ میرے خیال میں یورو ہوگا یا پاؤنڈز ہوں گے, پاؤنڈز تو نہیں یورو ہی ہوں گے. تو وہ اب اس کو ملینز کی باتیں کر رہے ہیں جی, ملینز انویسٹ کیے. آئی ڈونٹ تھنک اٹس رائٹ. تو جتنے بھی پیسے انویسٹ کیے, آپ پیسے لیں, آپ کن چکروں میں پڑ گئے, ان کو ریپ کرنے کے چکروں میں پڑ گئے. ابھی جو ریپ کی سزا ہے وہ ان کو ملنی چاہیے, جو بھی بائی دا لا از اباؤٹ 7 years آئی تھنک امپریزنمنٹ. اگر ہے تو یہی ملنی چاہیے ان کو, تاکہ پوری دنیا کو یہ پتہ چلے کہ پاکستان میں انصاف ہے. ورنہ ابھی تو لوگ جس طرح کے ریمارکس دے رہے ہیں سوشل میڈیا پہ کہ پاکستان تو ہر بندہ ہی وحشی ہے, ہر بندہ ہی عورتوں کے پیچھے پڑا ہوا ہے, شاید ان کی تسلی نہیں ہوتی اپنی وائف سے. تو ویری سیڈ, ویری سیڈ. تو میں تو یہی کہوں گا کہ پولیس زندہ باد, کہ انہوں نے بندے بھی پکڑ لیے. وہ میرے خیال میں کو DIG آپریشنز کامران صاحب ہیں, کامران فیصل, انہوں نے بہت اچھا کام کیا ہے, میں داد دیتا ہوں پولیس کو. اور اس کے ساتھ اب یہ بھی کہوں گا کہ ان کو وہ سزا دے جو بکس میں ہے, کیونکہ اگر لڑکیوں نے کوئی خرد برد کیا ہے پیسوں کا تو ان کو بھی سزا ملنی چاہیے. اور اگر وہ خرد برد پیسوں کا ہے تو اس میں جتنی میکسیمم سزا ہے وہ مل سکتی ہے. 3 مہینے ہوگی یا 6 مہینے ہوگی, مجھے نہیں پتہ, لیکن ان کو یہ سزا دینا کہ ان کے ساتھ ریپ کرنا, ان کو مینٹلی ٹارچر کرنا, دس از ناٹ نائس. تو میں تو یہی کہوں گا کہ جی وہ جو بندہ اپنے آپ کو پریٹینڈ کر رہا تھا پرائم منسٹر کا بیٹا, وہ اس کو بھی جوتیاں لگانی چاہیے کہ بھی آپ غلط بات کر کے تو آپ ان کو انفلوئنس کر رہے ہو, آپ ان کو غلط بات کر کے اپنی طرف کر رہے ہو. پھر ادھر بلایا, وہ آ بھی گئیں کانفیڈنس سے, اور اس کے بعد آپ نے جو کیا ہے یہ it shouldn't have happened. نہیں ہونا چاہیے, نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ پاکستان کا نام بدنام ہوتا ہے. پوری دنیا میں پاکستان کی یہ جو خبر گئی ہے سوشل میڈیا کے تھرو, ساری دنیا تھو تھو کر رہی ہے. ان کو ابھی جو لا ہے اس کے حساب سے سزا ملنی چاہیے. میں تو کہتا ہوں دونوں کو, عورتوں کو بھی اور یہ جو گینگ ریپ میں انوالو تھے. اب یہ ابھی فرینزک جو آئی ہے, فرینزک میں بھی وہ لڑکیوں کے حق میں آئی ہے کہ ہاؤ ڈیڈ اٹ ہیپن, یہ کس طرح انہوں نے ریپ کیا, کیا کیا. اس کی پوری رپورٹ میں نہیں کھولنا چاہتا یہاں پہ, اچھا نہیں لگتا. ہماری مائیں بہنیں ساری دیکھتی ہیں ہمارا چینل, تو اس کو ہمیں ادھر ہی بند کر دینا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت کرے اور اللہ تعالیٰ ان کو سزا دے جو ملنی چاہیے. تھینک یو, تھینک یو فاریہ. آئی تھنک اٹ واز گڈ کویشچن, بٹ ہمیں اس کو زیادہ نہیں طول دینا چاہیے تاکہ لوگوں میں اشتعال نہ پھیلے. بہت شکریہ مظفر صاحب آپ کے وقت کا. سو ویورز, اسی کے ساتھ ملیں گے نیکسٹ شو میں. تب تک کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک کیجیے, چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. خدا حافظ.